اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو دوران تلاوت بہت سے لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ آج ہم ان آیات کو لفظ با لفظ تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ہر آیت میں آنے والے ایک ایک قاعدے کو سمجھانے والی ہوں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئے، اچھی لگے، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان۔ یہاں پر دیکھیے فان، ہم اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ فا کے ساتھ الف ہے۔ جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو تنوین کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر نون کو ہم ساکن کریں گے۔ حروف مدہ سے نیکسٹ والا لیٹر اگر وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہے تو اس قاعدے کو کہتے ہیں مد عارض۔ یہاں پر ہم مد کر رہے ہیں لیکن عارضی مد کریں گے، اور اس مد کو تقریباً 1 سے 3 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ 3 الف کی مقدار تک لمبا کرنا جائز ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ کل من علیہا فان۔ اور یہاں پر من پر آپ اس قاعدے کو بھی سمجھ لیجئے، نون ساکن کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلقی ہے، اور جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی آتا ہے تو غنہ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، صرف اظہار کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ کل من علیہا فان۔ اور یہیں پر میں آپ کو ایک اور قاعدہ سمجھانے والی ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیے، اگر تو ہمارا سانس لمبا ہے اور ہم فان پر وقف نہیں کر رہے ہیں تو ہم فان 3 الف کی مقدار لمبا نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کی تنوین کو اگلی والی آیت کے ساتھ ملائیں گے۔ اور آگے دیکھیے واو ہے، واو مشدد ہے۔ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف یا واو میم نون، ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام کیا جاتا ہے، یعنی کہ ملایا جاتا ہے، اور وہ بھی غنے کے ساتھ۔ ہم نے یہاں پر نون کو واو کے ساتھ ملانا بھی ہے، اور یہاں پھر ہم غنہ بھی کریں گے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فانی ویبقا۔ ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ تو اس آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں، کیسے پڑھی جائے گی؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وَيَبْقَى، با جو ہے حروف قلقلہ ہے۔ اب یہ یہاں پر ساکن ہو رہا ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ بھی لازمی کیا جاتا ہے۔ با پر ہم قلقلہ کریں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔
یہ پڑھا جائے گا وَيَبْقَى، اس کے بعد وَجْهُ، جیم بھی حروف قلقلہ میں ہے تو اس پر بھی ہم قلقلہ لازمی کریں گے. وَجْهُ، اچھا قلقلہ کہتے کس کو ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں آواز کا ڈبل ہونا. یہاں ہم اپنی آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ. ذال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر دیکھیے واو بھی ہے الف بھی ہے، یہ دونوں لیٹرز نہیں پڑھے جائیں گے. کیوں نہیں پڑھے جائیں گے؟ کیونکہ دونوں جو ہیں بنا حرکت کے ہیں، ان کے اوپر حرکت نہیں ہے اور بغیر حرکت والے حروفوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ پڑھا جائے گا ذو الجلال والاکرام. اور بہت سے لوگ اس اکرام یہاں پر بھی قلقلہ کرتے ہیں، اس کاف پر قلقلہ نہیں کریں گے، یہ قلقلے والا کاف نہیں ہے، یہ پڑھا جائے گا اکرام. اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد والا حرف جو ہے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی مد عارض کریں گے. یہاں پر ہم لمبا کر کے وقف کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر آ جائیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اس آیت میں بھی بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، میں نے لاسٹ لیسن میں بھی سمجھایا تھا، میں پھر سے بتا دیتی ہوں. بہت سے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے الائی. اگر آپ بھی ایسی غلطی کر رہے ہیں تو اس کو ابھی درست کر لیجئے. حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور لام کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر مد بھی ہے، تو ہم آ کو بھی کھینچیں گے اور لا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. یہ پڑھا جائے گا آلائی. اب اس کو الائی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو دہرا لیجئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں پر آپ دیکھیے اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، یسلو سلو یعنی کہ سین کے ساتھ لام کو پڑھ دیتے ہیں، درمیان میں حمزہ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں حمزہ کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے. سین کو ساکن کریں گے، سین کے اوپر زبر کی حرکت نہیں دیں گے، سلو نہیں بنانا بلکہ یہ بنے گا یس الو یس الو. ٹھیک ہے؟ یس الو. ہا کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے. ماں، اس والے نون ساکن پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جس کو کہتے ہیں اخفا کرنا. یعنی کہ ہم نے اپنی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. اور کیوں چھپانا ہے؟ کیونکہ آگے اس کے فا ہے جو کہ حروف اخفا میں ہے. فی السماوات. اور اس ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں. یہ ورڈ بار بار قرآن پاک میں آیا ہے اور اس ورڈ میں کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ فی السماوات. میم کے اوپر بھی دیکھیں اور واو کے اوپر بھی دیکھیں، دونوں سیم حرکات ہیں، کھڑی زبر کی حرکات ہیں. دونوں کو ایک جتنا لمبا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار. تو ماں کو بھی کھینچیں گے، وا کو بھی کھینچیں گے. فی السماوات والارض. ٹھیک ہو گیا؟ کل یوم هو فی شأن. اب یہاں پر دیکھیں یومن، یہاں پر بھی ہم صرف اظہار کریں گے، یعنی کہ تنوین کو ہم ظاہر کریں گے کہ ہم نے تنوین کو پڑھا ہے. یہاں پر کیوں اظہار حلقی ہوگا؟ کیونکہ آگے ہا ہے جو کہ حروف حلقی ہے. ٹھیک ہے؟ فی شأن. اس والے ورڈ کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے فان. فان اور اس شأن میں ڈفرنس کو سمجھ لیجئے. فا کے ساتھ جو ہے الف ہے اور وہ الف الف مدہ کہلائے گا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو فا کو لمبا کر کے پڑھا ہے. لیکن یہاں پر شین کے ساتھ الف نہیں ہے، یہاں پر حمزہ ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے.
اب یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یعنی کہ حمزہ ساکن ہو گیا یہ، اور حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر ش کر کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں نون ہے، اور نون پر ہم جب وقف کر رہے ہیں تو یہاں نون کو ساکن کیا جائے گا، تو دو لیٹرز اکٹھے ساکن کیسے کریں گے؟ شأن، شأن، اس والے ورڈ کو بڑے احتیاط سے پڑھیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ کیسے پڑھیں گے اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، غین کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لیکم، یہاں پر دیکھیں میم ساکن پر بہت سے لوگ غنہ کر دیتے ہیں، ادھر میم ساکن پر غنہ مت کریے گا۔ لیکم ایوہ، یا مشدد ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہے، ایوہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ایوہ، ہا کو سا کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے کیونکہ وہ دونوں ہی خالی ہیں۔ ایوہ الثقلان، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو دہرا لیجئے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے۔ کل کی کلاس میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔